السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الشاکرین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین سیما بقیت اللہ العظم مولانا صاحب العصر والزمان ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ارباب ایمان. پروردگار عالم اپنی مبارک کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ دیکھو تمہارے درمیان میں سے وہ صاحب عزت اور صاحب اکرام ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے. عزیزوں، آپ مسلسل تقوی کے سلسلے سے بالخصوص جمعے کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں. تقوی ایک ایسا عظیم اور ایمانی ذخیرہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے اور اس کا مقرب بندہ بن سکتا ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے گا، تو وہ کسی بھی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پروردگار کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. جب اسے پتہ چل جائے گا، جب تقوی اختیار کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی یک اور تنہا ذات نہیں ہے کہ جو تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے. عزیزان ایمان، تقوی انسان متقی اور پرہیزگار اس وقت ہوگا جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور پروردگار نے جس چیز کو منع کیا ہے اسے ترک کرے. اسی طرح متقی اور پرہیزگار وہ ہوگا کہ جو قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، رسول اللہ کی سیرت پر گامزن ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی سلسلے سے قرآن حکیم میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ نبی تمہیں جو بھی دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے مان جاؤ اور تقوی الہی پیدا کرو. عزیزان گرامی، پروردگار پہلے رسول اکرم کے سلسلے سے تمام مومنین کو تاکید فرما رہا ہے. کیا تاکید فرما رہا ہے؟ کہ دیکھو جو رسول جو بھی لائیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے ترک کر دو. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اگر ہم نے اہل بیت کا دامن نہیں تھاما، رسول اللہ کی سیرت پر گامزن نہیں ہوئے، تو گویا متقی نہیں بن سکتے. انسان متقی اور پرہیزگار اسی وقت ہوگا کہ جب قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے. قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو طے بات ہے انسان اس وقت متقی نہیں بن سکتا کہ جب تک قرآن کے علاوہ رسول کی سیرت پہ گامزن نہ ہو.
ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، ان کے اقوال کو نہ اپنائے۔ یہ ایک مرحلہ ہے تقوی کا، اور اگر انسان ان تمام چیزوں کو اپنائے گا تب جا کے متقی اور پرہیزگار بنے گا۔ ایک دوسرے مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم نے تقوی الہی اختیار کیا تو پروردگار تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کی قوت عطا کرے۔ ہوتا کیا ہے، انسان حق و باطل جب مخلوط ہو جاتے ہیں تو انسان پہچان نہیں پاتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو حق و باطل کو پہچاننے کے لیے انسان کو متقی اور پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہم بار بار حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا یا ان کے دشمنوں کے ساتھ تھا، حق فاطمہ کے ساتھ تھا یا ان کے مقابل میں رہنے والوں کے ساتھ تھا۔ عزیزان گرامی، جس کے پاس تقوی ہی نہیں ہوگا، جس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہوگی، تو طے بات ہے کہ وہ نہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، نہ رسول کا کہنا مانے گا، نہ رسول کی سیرت پہ گامزن ہوگا۔ کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہا، میں صرف اشارہ کروں گا اس تقوی کے حوالے سے دونوں خطبوں میں انشاءاللہ، وہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا تو رسول اللہ کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرتا، رسول اللہ نے جو بیان کیا اسے اپناتا، رسول اللہ کی جو سیرت تھی اس پر گامزن ہوتا ہوا نظر آتا، چاہے وہ اہل بیت کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہو۔ کوئی ڈھکی اور چھپی چیز نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت۔ رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے جو سیرت اپنائی تھی، اگر واقعاً سچا مسلمان ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہو، اس کے قرآن پہ ایمان لایا ہو، اس کے رسول پہ ایمان لایا ہو، طے بات ہے کہ جو اس کے رسول پہ ایمان نہیں لیا مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر سچا مسلمان ہے تو رسول کی سیرت کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ اسی قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ کیوں نمونہ عمل بنا کر پیش کر رہا ہے پروردگار معاذ اللہ کوئی عبث کام انجام نہیں دیتا ہے، بیکار کا کام انجام نہیں دیتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر پیغام موجود ہوتا ہے، اس کے اندر درس موجود ہوتا ہے، اس کے اندر مصلحت موجود ہوتی ہے، اس کے اندر مقصد موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر صاحبان ایمان کے لیے فائدہ موجود ہوتا ہے۔ پروردگار یہاں جو ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، تو کن چیزوں میں؟ کسی ایک شعبے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، کسی ایک مقام کے لیے نہیں کہا ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ ایک دم مطلقہ طور پہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر پروردگار یہاں قید لگاتا تو ہم کہتے نہیں، یہاں قید نہیں لگا رہا، یعنی ہر چیز میں، چاہے وہ سیرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو، چاہے وہ قول کا معاملہ ہو، تمام چیزوں میں رسول اللہ کی ذات تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور بالخصوص طے بات ہے کہ جو ایمان لایا ہے ان کے اوپر، جسے مسلمان کہا جاتا ہے، اس کے لیے تو واجب ہے ہی ہے، ضروری ہے ہی ہے۔ کیا رسول کی یہ سیرت نہیں تھی کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی ان کے پاس تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے؟ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ یہ دنیائے انسانیت کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کہ جب نبوت جناب فاطمہ کا احترام کر رہی ہے تو طے بات ہے کہ ان کی امت کو بھی کرنا چاہیے، ان کے ماننے والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے احترام کرنا، طے بات ہے توہین ذرہ برابر بھی اگر توہین ہوئی
تو رسول اللہ روز محشر سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا متقی انسان اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ میں تمام چیزیں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں قرآن میں ہے، کہیں اور میں نہیں ہے۔ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ رسول کی سیرت پہ عمل کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو طے بات ہے ہمیں اطاعت کرنی ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت ہو، چاہے وہ رسول کی اطاعت ہو یا صاحبان امر کی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو طے بات ہے کہ ہمیں قرآن پہ بھی عمل کرنا ہوگا، رسول کی سیرت پہ بھی عمل کرنا ہوگا، اور ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار کی سیرت پہ گامزن ہونا پڑے گا۔ پروردگار تجھے تیری مقدس ذات کا واسطہ، پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، پروردگار تجھے جناب فاطمہ کی عظمت کا واسطہ، ہم سے بھول و چوک میں جو خطائیں ہو گئی ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان، ان کی مال، ان کی ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے خاندان پر، ہمارے گھر پر، ہماری فیملی پر، ہماری اولاد پر، ہمارے بزنس پر، ہمارے کاروبار پہ آنے والی تمام بلاؤں کو برطرف فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے آپ سے راضی فرما۔ پروردگار آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم۔ نشهد أن لا إله إلا هو لطوف على العباد بجوده والعباد على المذنبين بعلمه۔ نشهد أن محمدا نبيه وصفيه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين۔ ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى إمام المسلمين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن بن علي المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان
الغوث 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 ادرکنا 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 ماہی آثار البدع والطغیان عادم ابنیت الشرک والنفاق صلوات پڑھیں۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ارباب ایمان، آپ مسلسل عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے مجلس منعقد کر رہے ہیں اور اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ غم چھوٹا موٹا غم نہیں ہے، ایک مدت تک اسے چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن لاکھوں لاکھ سلام ہمارے مراجع کرام اور مجتہدین اعظام پر کہ جنہوں نے عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے پوری بھرپور کوشش کی کہ آج پوری دنیا میں گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہر جگہ عزائے فاطمی کے سلسلے سے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، مجلس عزا منعقد ہو۔ واقعاً حق ہے ان کا ہمارے اوپر، بی بی کے اوپر جو مصیبت پڑی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی مصیبت نہیں ہے۔ عزیزوں، کیا کہا رسول خدا نے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابھی آیت آپ کے سامنے پہلے والے خطبے میں پڑھ چکا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار رسول کے سلسلے سے کہ جو چیز لائے ہیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اسے انجام نہ دو، تبھی متقی اور پرہیزگار کہے جاؤ گے۔ تم متقی اور پرہیزگار اسی وقت بن سکتے ہو کہ جس چیز پر اللہ نے کہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، جب اطاعت کرو گے تبھی متقی اور پرہیزگار کہلاؤ گے۔ دوسری طرف وہ آیت کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کوئی مفسر، کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم اس بات کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے سلسلے سے یہ آیت آئی ہے کہ کہہ دے کہ کسی ایک مقام کے لیے ہے، کسی ایک جگہ کے لیے ہے، کسی ایک شے کے لیے ہے، کہہ دے؟ نہیں، بغیر قید کے فرما رہا ہے۔ میں نے دونوں والی آیت بھی پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ والی بھی آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے۔ اطیعوا الرسول کا کیا مطلب؟ رسول کی اطاعت کرو۔ کس معاملے میں؟ بغیر قید کے پروردگار فرما رہا ہے۔ اگر اسے قید لگانی ہوتی، وہ ہم سے ہر انسان سے بہتر جانتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ضرور قید لگاتا۔ قید نہ لگانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں رسول کی پیروی کرنا ہوگی، ان کی سیرت پہ چلنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن ہونا ہوگا۔ رسول اللہ کی کیا سیرت رہی ہے جناب سیدہ کے سلسلے سے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ رہے ہیں؟ کہ اپنے باپ کی بیٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کی ماں کیوں کہہ رہے ہیں ام ابیہا؟ وجہ ہوگی نا کوئی۔ جناب سیدہ نے ایک ماں کا ایسا، بیٹی تھی نا رسول اللہ کی، لیکن ایسا کردار نبھایا ماں کا، ایسا کردار نبھایا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تم میری ماں ہو، باپ کی ماں ہو۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ ایسا کردار نبھایا ہے، ایسی سیرت، ایسا اخلاق، ایسا کردار۔ ارباب ایمان، دیکھا ہوگا ایک ماں اپنے بچے کو کیسے پالتی ہے، کس طرح خیال رکھتی ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، اس طرح جناب سیدہ نے اپنے باپ کا خیال رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! یا حیدری! سید! زندہ باد! سید! زندہ باد! سید! زندہ باد! عزیزان! مرد آباد! نعرہ الصلاۃ! یقیناً
ایسی سیرت اپنائی ہے، ایسا کردار نبھایا ہے۔ وہ جملہ کہ جناب سیدہ، اس سے پہلے کہ مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ جناب سیدہ نے جو کردار نبھایا ہے کہ جب شادی کے بعد آپ مولائے کائنات کے گھر پہ آئیں، بہت اہم سیرت ہے جناب سیدہ کی۔ جب آپ مولائے کائنات کے گھر پہ آئیں تو رسول اللہ مولائے کائنات کے گھر پہ آئے۔ وہ آنے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں مولائے کائنات سے۔ دیکھیے گا، یہ سوال وہی باپ کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی ہو۔ کیا فرمایا؟ اے علی، فاطمہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، اب گویا اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ عزیزان گرامی، یہ سوال آسان ہے کسی باپ کا اپنے داماد سے کرنا اس طرح؟ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولائے کائنات جواب تو بہت کچھ دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، وہ بھی اکلوتی بیٹی ہے۔ مولائے کائنات کہہ سکتے تھے کہ جس کی طہارت کی گواہی آئے تطہیر دے رہی ہے، اس کا ایک مصداق فاطمہ ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ آئے مباہلہ میں جس کی صداقت کا کلمہ آئے مباہلہ پڑھ رہی ہے، اس کی ایک مصداق جناب سیدہ ہیں۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں انکار کر سکتا ہے۔ بہت کچھ فضیلت کے لیے بیان کر سکتے تھے، لیکن مولائے کائنات نے کسی بھی فضیلت کو بیان نہیں کیا، بس ایک ہی چیز کو بیان کیا کہ جو ان کے پیش نظر تھی۔ کیا فرمایا؟ بہت کچھ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، اس سے بہترین فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، سرکار دو عالم سے ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، نعم العون فی طاعت اللہ، ہم نے فاطمہ کو اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ کس چیز میں؟ اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ گویا مولائے کائنات اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو، شادی کے سلسلے سے تمہاری نظر نہ مال پہ ہونی چاہیے، نہ دولت پہ ہونی چاہیے، اگر کسی چیز پہ نظر ہونی چاہیے تو وہ ایمان پر اور تقوی پہ ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوا ہے، بندگی پہ ہونی چاہیے وہ کردار۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دو طرفہ ہو، لڑکا بھی ایسے ہی ہو اور لڑکی بھی ایسے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے شادی میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھو تو وہ اس کے مذہب کو دیکھو، اس کے تقوی کو دیکھو، چاہے لڑکی کے سلسلے سے ہو چاہے لڑکے کے سلسلے سے ہو۔ بھائی جو بتایا گیا ہے، جو عمل کیا جا رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بتایا جو گیا ہے کہ اگر پہلی چیز اگر دیکھنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ متقی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، روزے نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد بقیہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلی نگاہ شادی کے سلسلے سے اسی چیز پہ ہونی چاہیے۔ پروردگار، تجھے اہل بیت کا واسطہ تو ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر ہمیشہ گامزن رہیں۔ پروردگار، پرچم اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھ۔ پروردگار، جہاں جہاں بھی اس وقت شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی ناموز کی حفاظت فرما۔ پروردگار، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار، جو صاحب اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار، ہماری ہر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔